ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ یوسف کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں. ایمان اور یقین سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اسفار نہیں کیے تھے, بہت زیادہ سفر نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ آپ کا شام جانا ہوا تھا, مگر آپ نے کسی سے ملاقات نہیں کی, یعنی کسی اہل کتاب سے, کسی عیسائی پادری سے یا کسی یہودی ربی سے آپ نے ملاقات نہیں کی. ایک مرتبہ جا رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. راستے میں ایک جگہ آپ نے منزل کی, ٹھہرے تو وہاں قریب میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا. اس نے آ کر کے حضرت خواجہ ابو طالب کو مشورہ کیا کہ ان کو آگے جانے نہ دو اور مکہ واپس کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے خواجہ ابو طالب نے مکہ واپس بھیج دیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے کسی سے اس زمانے میں جو پچھلی کتاب کا علم رکھتا ہو یا پچھلے واقعات کا علم رکھتا ہو ملاقات نہیں کی. اور حضور نے کسی سے پڑھا بھی نہیں. اس کے باوجود اتنا لمبا چوڑا قصہ پوری باریکیوں کے ساتھ, سارے گوشوں کی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ
یہ باتیں جو قطعیت کے ساتھ صحیح بیان کی جا رہی ہیں یہ وحی سے تعلق رکھتی ہیں، واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی ہے، اپنی طرف سے وہ بتا ہی نہیں سکتے، اپنی طرف سے جھوٹ بات تو جھوٹی ہوگی، صحیح واقعے سے تو اس کا تعلق ہوگا نہیں۔ کسی سے پوچھے گا کہ آدمی تو اس کو صحیح علم ہونا چاہیے۔ عرب میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کو اتنا تفصیلی علم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر میں کہہ رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ اور اے یہود مکہ کے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت سے آزمانے کے لیے اتنا بڑا سوال کیا کہ یوسف کون ہے، اور شام سے مصر خاندان یعقوب کو کس طرح منتقل کیا گیا، کیسے منتقل ہوئے، یہ واقعہ آپ بتائیے۔ تو تم آزمانے کے لیے پوچھ رہے ہو، تم امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے ہو کہ یہ غیب کی خبر یعنی وحی کے ذریعے سے یہ خبر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جو میں تلاوت کر رہا ہوں قرآن کا یہ تو غیب کی خبر ہے، تو اس غیب کی خبر کو تمہیں مان لینا چاہیے۔ لیکن جب بھی کسی نے مطالبہ کیا ہے معجزے کا تو اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا اور ان انبیاء نے اللہ کی دلیل پوری کرنے کے لیے معجزہ دکھایا، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ سے معجزے کو ظاہر فرمایا، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 12 کی آیتیں نازل فرمائی اور اتنی تفصیل سے اس طرح نازل کیا، پھر بھی سب لوگوں نے سن لیا اور سن کر کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، کوئی ایمان قبول نہیں کیا۔ تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو قرآن پاک کے وحی ہونے کی وضاحت فرما رہے ہیں، تصدیق فرما رہے ہیں، اور دوسرے اہل مکہ کے ایمان نہ لانے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو کے سلسلے میں تسلی دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ جو قصہ بتایا گیا یوسف علیہ السلام کا 5 سال میں تقریباً، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اور غیب کی خبر صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یعنی کسی سے آپ معلوم کر کے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ میں نے وحی کی ہے، وما كنت لديهم، اور بتا رہے ہیں کہ اے نبی کو اللہ فرماتے ہیں، وہ امت کو کہنا مقصد ہوتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی آپ وہاں پر بھی نہیں تھے جہاں پہ یوسف کے 11 بھائی یوسف کو مارنے کے لیے سازش رچ رہے تھے، میٹنگیں کر رہے تھے کہ ان کو کیا کرنا۔ کوئی کہتا تھا کہ ان کو مار کر کے ختم کر دو، اور کوئی کہتا تھا کہ ان کو کہیں دور بھیج دو، کوئی تو بالآخر اس پر بات طے ہوئی کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو اے نبی آپ وہاں پر نہیں تھے، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ نہیں تھے وہاں پر ان لوگوں کے پاس جب وہ لوگ اپنی باتوں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، اجماع کر رہے تھے، اتفاق کر رہے تھے۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اس حال میں کہ وہ لوگ بری تدبیر کر رہے تھے،
یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بری تدبیریں کر کے ان کو والد صاحب سے جدا کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ وہاں پر نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتائی ہے اور حضور بتا بھی نہیں سکتے تھے اپنی طرف سے، اور یہ بات غیب کی خبروں میں سے ہے، اتنی لمبی آئے، اتنے لمبے رشتے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو سنائے اور مکہ کے یہودیوں کو سنائے، تو ان لوگوں کو ایمان لے آنا چاہیے، ایمان نہیں لا رہے ہیں، حضور کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں میں اپنی دلیل پوری کر رہا ہوں ان کے اوپر کہ ان کا جو مطالبہ ہے میں پورا کر دے رہا ہوں، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ آپ نے میرے پاس نبی کو کیوں نہیں بھیجا، یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ آپ نے نبی کو بھیجا تھا لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، ان کو پوچھا آپ دیتے تو معلوم ہوتا، یا جو سوال میں نے ان سے پوچھا اس سوال کا جواب وہ بتاتے تو میں مانتا، یہ کہنے کی اور یہ روز پیش کرنے کی نوبت نہ آئے قیامت کے دن، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دلیل پوری کر رہے ہیں۔ آپ کو کبھی غم نہیں کرنا چاہیے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ چاہے آپ شدت سے خواہش کریں کہ وہ ایمان لائیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، اکثر لوگ ان میں یہ ایمان نہیں لا سکتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی خواہش کریں۔ حضور کی کیا خواہش کی رہتی؟ حضور کی خواہش یہ رہتی کہ روح زمین کا ہر فرد ایمان میں داخل ہو جائے اور ہر انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھنی چاہیے۔ آپ حضرات میں سے بعض کے ہونٹ تو ہل رہے ہیں، اکثر کے نہیں ہل رہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس کے بعد اے نبی آپ ان لوگوں کو کہیے کہ ارے میں جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سنا رہا ہوں، تو کیا وحی سنانے کے میں تم لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہوں؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جائے گا۔ مجھے اس زمین پر زندہ رہنا ہے، اس کے لیے اسباب اللہ رب العالمین پیدا فرمائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے، کفار سے، مشرکین سے، یہود سے کوئی اجرت تلاش نہیں رہے ہیں، کوئی محنت کا بدلہ لے نہیں رہے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے قابل یاد ہے، یادداشت کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کے یہ قصے بتائے ہیں، اس سے صحیح، اس سے سچا اور اتنی باریکیوں سے قصے کے سارے گوشوں کو معلوم کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں، کسی انسان کی بس کی بات نہیں۔ تو آپ کو ان سے کہہ دیجیے کہ میں جو تمہارے گھر جا رہا ہوں، تمہاری خوشامد کر رہا ہوں اور تمہیں آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تمہارے مطالبے کے مطابق میں اللہ کی طرف سے معجزہ تم کو پیش کر دے رہا ہوں، تو کیا یہ سارے کام کرنے میں تم لوگوں کو کوئی پریشانی مبتلا کر رہا ہوں کہ تمہیں کوئی پیسے اور ووٹ دینے پڑ رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آخری نبی، اے میرے محبوب، یہ لوگ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کی پیش کی ہوئی وحی کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کے ہی معجزے کا انکار کر رہے ہیں، اسی قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کی ساری سارے شرائط کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے سارے شرائط کا انکار کر رہے ہیں۔ انسان
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اپنی نگاہوں کو سامنے کرے، دیکھے آسمان ہے، آسمان کے نیچے بیٹھے۔ آسمان کس نے بنایا؟ میرے ابا نے بنایا، میرے دادا نے بنایا، یا میرے خاندان کے کسی آدمی نے بنایا، یا سارے لوگوں نے مل کر کے اور ڈنڈے ڈال کر کے اور آسمان کو اٹھا دیا ہے چھت کی طرح؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو طاقت نظر نہیں آ رہی ہے، فوراً انسان اللہ کو کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ دھوپ کو دیکھے گا تو یہ سورج اتنا بڑا بلب جس میں گرمی بھی ہے، جس میں روشنی بھی ہے، کس نے جگایا؟ کیا میں نے جگایا؟ کیا کسی پوری دنیا کے لوگوں نے کبھی میٹنگ کر لی تھی اور سب لوگوں نے مل کر کے آگ اکٹھا کر کے جلائے تھے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی خفیہ قدرت ہے جو سورج کو روشن کیے ہوئے، چاند کو دیکھے گا تب بھی یہی سوچے گا، ستاروں کو دیکھے گا تب بھی یہی سوچے گا، خود اپنی ذات پہ غور کرے گا کہ میں تو پہلے نہیں تھا، اگر میں 25 سال کا ہوں تو 26 سال پہلے میں نہیں تھا، اگر میں 60 سال کا ہوں تو 61ویں سال میں تھا نہیں، 80 سال کا ہوں تو اس سے پہلے تھا نہیں، تو مجھے کس نے پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ بس انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے گا۔ اسی طرح سے یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں اور یہ جو مکہ کے یہود ہیں، یہ شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، انبیاء کی سرزمین میں جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، اور یہ لوگ راستے میں گزرتے ہیں تو یمن کے پاس سے گزرتے ہیں، قوم عاد کے پاس سے گزرتے ہیں، اور سمود کو بھی، قوم سمود کو بھی یہ دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے ان کا بھی معائنہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے خندرات پڑے ہوئے ہیں جن میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں اور ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے اللہ کا عذاب آیا تھا یہاں پر، پہلے اللہ کا عذاب آیا تھا یہاں پر، پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں کہ جو لوگ سرکش ہیں ان کے اوپر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کی سرکشی کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا جانا ہوا کشمیر ایک سیمینار میں 2 سال پہلے، تو وہاں کہا کہ آپ حضرات چلیے گھومنے کے لیے ایک جھیل ہے اور وہاں ہوا بہت خوشگوار رہتی ہے، سخت گرمی تھی دلی میں اور دیوبند میں، لیکن جب کشمیر پہنچے اتنی تیز ٹھنڈی تھی کہ ہم لوگوں نے اندر کے جو موٹے موٹے پاجامے اور موٹی موٹی بنیان ہوتی ہے وہ پہن لیا، اوپر کے سوٹر پہن لیے، پھر بھی ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ تو گھومنے کے لیے لے گئے تو دکھایا کہ یہ بہت بڑی جھیل ہے، بتایا وہاں کی تاریخ کہ کہا جاتا ہے کہ کئی 100 سال پہلے، کئی 1000 سال پہلے یہاں پر کوئی مخلوق بستی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی اور اللہ نے پورے علاقے کو، پورے گھروں کو انسانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ یہی وہ جھیل ہے۔ سن کر کے روم سے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کے بستے ہوئے پورے علاقے کو ایک ساتھ، گھروں کے ساتھ زمین میں اللہ رب العالمین دھسا دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے، لیکن وہ تو فلسطین کی تاریخ اور شام کی تاریخ اور مصر کی تاریخ اور یمن کی جو تاریخ ہے اور قوم سبا کی جو تاریخ ہے، وہ پورا علاقہ انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی سرزمین کہلاتا ہے۔ عرب کے مشرکین پورے راستے سے کرنے کے تجارت کے لیے اللہ نے انہی بستیوں کے کنارے کنارے سے راستہ بنا دیا ہے تجارت کا، تاکہ لوگ دائیں بائیں دیکھیں اور وہاں
سمجھیں کہ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اسی راستے میں ایک پیڑ ہے، بالکل چٹیل میدان میں صرف ریت ریت بالو ہے اور خون ہے، اس میں ایک پیڑ ہے، بہت بڑا پیڑ ہے اور اس کا سایہ بھی بہت پھیلا ہوا ہے۔ مجھے دیکھنے سے تصویر میں ایسا لگا کہ بظاہر وہ اتنا بڑا پیڑ ہے کہ اور اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ سڑک سے لے کر کے اور ادھر دیوار تک کی جو زمین ہوگی وہ شاید وہ چھائے ہوئی ہوگی، یعنی اس زمین کو درخت کا سایہ پھیلا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اس درخت کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو کی عمر میں اضافہ کر دیا اور اتنا اضافہ کر دیا کہ آج 1400 سال کے بعد 15ویں صدی گزر رہی ہے نا، اور آج تک وہ پیڑ ویسے ہی ہے، ہرا بھرا ہے، اس کا سایہ بہت ٹھنڈا اور بہت عمدہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہی تو ہے۔ اس نشانی کے پاس میں اگر کوئی گزرے آج بھی تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جی چاہے گا نہیں چاہے گا کہ اللہ کا معجزہ آج تک کھڑا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی میں نے جو پچھلے انبیاء کی کہ عذاب کو بیان کیا تھا کہ ریت کا عذاب آ گیا، آندھی اور بالو کا عذاب آ گیا، اتنی تیز آندھی اتنی تیز آندھی کہ کوئی بچ نہیں سکا اور ان کے اوپر مٹی اتنی آ گئی کہ آج وہ کافی نیچے دھسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ لمبے کتنے تھے، 30-40 فٹ کے 60 فٹ کے انسان تھے اور وہ زمین کے نیچے دھسے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی سائنسدانوں نے تحقیق کیا اور آلات سے زمین کے نیچے دیکھا تو وہ اور ان کی ہڈیاں آج بھی موجود ہیں۔ اچار کیسے بناتے ہیں اور دھوپ میں گوشت کو سکھاتے ہیں تو ویسے ہی خشک ہونے سے آج ان کا جسم نیچے ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ انسانوں کے لیے ہے، بات ہے آنے والے انسانوں کے لیے کہ وہ دیکھ کر کے سدھر جائیں اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت سے غور کرنے کا انہیں موقع نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کیجیے گا ان کو، یہ یہود مکہ اور یہ مشرکین مکہ یہ گھومتے ہیں اور سارے شہروں میں جاتے ہیں، فلسطین میں، شام میں، مصر میں، یمن میں، سب جگہ جاتے ہیں، مگر کہیں پر وہ غور نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے وہ اعراض کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں، والارض اور زمین میں یہ ساری نشانیاں، یمرون علیہا جہاں یہ لوگ گزرتے ہیں، مطلب یمرون کے معنی گزرنا، جانا، جہاں یہ لوگ جاتے ہیں گزرتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اس حال میں کہ وہ لوگ ان سے اعراض کرنے والے ہیں، ان سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نشانی سے غور نہیں کیا تو اللہ پر ایمان بھی نہیں لا رہے ہیں، گویا کہ اللہ پر ایمان لانے سے بھی وہ اعراض کر رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں، یعنی توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ شرک بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے تلبیہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا شریک لک لبیک،
آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں اے اللہ. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ شریکن ہوا جاتا ہے، مگر ایک شریک جو آپ کا ہے، ماں لا شریک طرف ہے، اللہ شریکن تملک مگر ایک شریک ہے جس کے اے اللہ آپ مالک ہیں، وہ خود آپ کا مالک نہیں ہے، وہ آپ کا مالک نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہیں. کیا مطلب؟ کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ تھوڑا سا غیر اللہ کو بھی مان لیتے تھے کہ تھوڑے سے جو خود رکھے ہوئے ہیں، کھانے کعبہ ہے، یہ بھی آپ کے شریک ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ آپ ان سب کے مالک ہیں، یہ آپ کے مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لاتے بھی ہیں تو ان کی طرف آتے بھی ہیں تو شرک کرتے ہوئے آتے ہیں، تھوڑا سا شرک ملا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایمان لایا ہے اللہ پر اور اللہ کے دین پر، قرآن پر، اور جاتے ہیں قبر پہ سجدہ کر لیتے ہیں. ہائے، جب ایمان لایا اللہ پہ تو قبر پہ کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ جا کے قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں. قبر والے زندہ میں ان کو کچھ نہیں کیا اور مر گئے تو کیا مانتے ہیں وہاں پر؟ اس لیے قبر کے پاس جا کر کے قرآن پاک پڑھ کے ان کے لیے اشارے ثواب کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اگر بندہ ایسا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے اللہ سے یہاں، تو ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے. وہ قبر والا کچھ دیتا نہیں، لوگ قبر والے سے مانگنے لگتے ہیں، غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ پہنچیں اور آپ سے سلام پیش کریں اور آپ کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھیں تو وہ جو حضور سن رہے ہیں حضور زندہ ہے. لیکن سارے قبروں میں سارے لوگ اپنی قبروں میں زندہ تھوڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. نفع دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور ضرر پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اپنے ایمان کو اللہ کے پختہ رکھنا چاہیے. یہ مشرکین ایک طرف اللہ رب العالمین کو بھی مان رہے ہیں اور دوسری طرف بتوں کو بھی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملک مطلب. مگر کچھ شرکا ہیں کہ جن کے آپ مالک ہیں وہ آپ کے مالک نہیں ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے خدا کو مانتے تھے، بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا کو مانتے تھے. بھائی کو یہ سب شرک ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ غیر مقلدین جن سب کو شرک کہتے ہیں سب شرک نہیں ہے. ان کے یہاں عبادت بھی شرک ہے، بہت ساری چیز شرک ہے ان کے یہاں. اور چار امام کو مان لیا تو شرک ہو گیا. کیوں شرک ہو گیا؟ کہ رسول اللہ کو نہیں مانا. ارے کم ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو کسی کے اجتہاد سے اگر اعتماد کر لیا تو کیا نقصان ہو گیا؟ تو نہیں، وہ شرک ہو گیا. جاؤ اپنی شرک کو اپنی جیب میں رکھ کے اور تکیا کے نیچے رکھو. سارے کی ساری چیزیں شرک نہیں ہوتی، ان کو ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے. تعبیر اگر باندھ دیا کسی نے تو اس میں بھی ان کو شرک نظر آتا ہے. نہیں، جو شرک ہے وہ شرک ہے. اگر مشرکانہ کلمات ہیں اللہ کے غیر سے مدد مانگا تو شرک ہے، لیکن ہر ایک کو شرک تھوڑی کہیں گے. اس لیے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں، آپ سارے لوگ میں کوئی آدمی اٹھ کے بتائے کہ قرآن کا سارا ترجمہ ان کو معلوم ہے اور سارا مضمون معلوم ہے، اٹھ کے بتائے. آپ پوری بستی کے لوگوں کو یہاں پر جمع ہیں اور گھروں سے بتائے یا کسی کو پکڑ کے لے آئیے جو کہے کہ میں پورے قرآن کا ترجمہ جانتا ہوں، لے آئیے پکڑ. جب تم ترجمہ نہیں جانتے ہو تو کسی سے تو پوچھنا پڑے گا. اب جس سے پوچھو گے تو اس
کی بات تو مانو گے. میں قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کر کے آتا ہوں پچھلے اور بڑے بڑے مفسرین کی بات وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پر تو آپ کو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ کتاب نہیں لکھتے تو ہمیں کہاں سے بات معلوم ہوتی ہے. تو اب ماننا ہے تو چیز کو ماننا. کہتے ہیں کہ شریعت کو مان لو, مکہ شریف میں نماز پڑھاتے ہیں. شریعت کو مان لو, بہت پیاری نماز پڑھتے ہیں. ارے یہ شریعت اور یہ شریعت امام ابو حنیفہ کے سامنے کیا ہے اس طرف سے جا کر کے ان سے پوچھ سکتے ہو آپ. دارالعلوم دیوبند آئے تھے شریعت تو کہنے لگے کہ چارے ائمہ حق ہیں اور ان میں سے جس کو چاہے ان کی تقلید ضروری ہے, تقلید کیجیے. میں بھی حنبلی ہوں, امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں. تو تم تو شریعت سے امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں اور ہم شریعت کو مانتے ہیں اور انہیں کے پیچھے ہم چلے. بھائیوں یہ دھوکہ ہے, دھوکہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 22 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے. 22. آپ لوگ 20 پر 2 کہہ کے بولتے ہیں تو 22 صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے ملاقات کی ہے. بعض لوگوں نے 18 صحابہ کرام کا نام لیا. تو امام ابو حنیفہ کو صحابہ کرام کے بعد کے ہیں, تابعی ہیں اور اس زمانے کے لیے اس زمانے کے اچھا ہونے کی خبر تو سرکار کو آپ سے نہیں دی ہے. خیر القرون قرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم الذین یلونہم, پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے قریب ہے, جن سے قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کن کا زمانہ ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں وہ کن کا زمانہ ہے؟ یہ جناب یہ تابعین رحمہم اللہ کا زمانہ ہے کہ اس زمانے کے لیے بھی خیریت کی دوائی موجود ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی طرف سے کوئی بات بتائیں اور وہ حضور کے خلاف ہو اور یہ قرآن پاک کے خلاف ہو تو امام ابو حنیفہ کے منہ میں مار کر کے لات مار کر کے ہو تو حضور کے سامنے ان کو ماریں گے. اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو مانیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 بار استغفار. ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کیونکہ صحیح مسائل بتائے ہیں قرآن پاک سے, احادیث سے, سنتوں سے, تو صحیح بتاتے ہیں اس لیے مانتے ہیں. سب سے بڑے ہیں اس لیے مانتے ہیں. سریش کے دادا ہیں اس لیے مانتے ہیں. اگر وہ غلطی کریں گے تو حقیقت میں نہیں مانیں گے. غلطی کون دکھا رہا ہے؟ جن کو بھولنے کا طریقہ معلوم نہیں. کہتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ فلاں جگہ حضور نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. ارے حضور نے اتفاق سے کیا ہے کسی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, اور تم روزانہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ حدیث شریف میں شرم نہیں آتی ہے اور گالی دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کو. تراویح کی بات آتی ہے, ادھر طے کرتے ہیں, سستی ہوتی ہے تم کو تو کہتے ہو تو جانے عمر کی عزت ہے. عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ حضور کے بازو میں دیتے ہوئے. عمر کون ہے؟ جن کی مغفرت کی گواہی سرکار اس دنیا میں دیتی ہے اور ان کو تم کہتے ہو کہ یہ عمر کی عزت ہے. ارے تمہاری زبان تم کہتے ہو, کیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مغفرت کی ذمہ داری دی ہے؟ کیا تمہارے نام کے ساتھ کہیں جنت لکھی ہوئی ہے حدیث شریف میں؟ جب تمہاری یہ حیثیت ہی نہیں ہے تو اپنے اعمال کو کیوں نہیں ہوتے, اپنی ہدایتوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو, اپنی کرتویوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ پر جیسے امام ابو حنیفہ کے پیچھے پڑ گئے. تیری میشن میں اور کیا کر رکھا ہے؟ لوگ تیری میشن دے دیتے کہ امام ابو حنیفہ غلط اور امام شافعی غلط. کوئی آدمی بولتا رہتا ہے, لمبی داڑھی رکھ لیا تو کیا وہ کیا کہتے ہیں فرشتہ ہو گیا, تو اس کی ساری بات صحیح ہو جائے گی. یہ غیر مقلدین دھوکے دیتے ہیں بھائیوں. یہ غصہ اللہ کے واسطے نہیں آ رہا, اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ان میں کوئی رشتے داری یا کوئی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہماری کوئی چیز کو نہیں کھا لی ہے. دین پہ حملہ کرنے والا ہر ایک دین کا دشمن ہے. اس لیے صحیح مسلک سے رہنے والے کو کچوٹے نہیں
लगाने चाहिए। हमारे नौजवान बच्चों को पटोके लगा रहे हैं, कह रहे हैं फला मसला ऐसा है, फला मसला ऐसा है। वो दाना को चार बच्चे आकर के बोलते हैं कि फला मसला ऐसा है, फला आदमी ऐसा कह रहा था। भाइयों, अगर तुमको मसला बताना है आकर के यहाँ पर बताओ। ये मुफ्ती शहीद साहब जो बैठे हुए हैं उनको जाकर के बताओ तो मालूम होगा तुम लोग तुम्हारा मसला कितना वजनदार है। अदरक मिल गए तो बंसारी बन गया। ये बंदर, एक बंदर था, उसको अदरक मिल गया था तो उसने कहा तो अदरक से बेचूंगा, तराजू वराजू लेकर पंसारी बन गया था। 2 बार अदरक ले बेच रहा था तो वही अदरक की दुकान खोल के पंसारी बन गए हो। अल्लाह के दीन की गलत तस्वीर करते हो। तुमको गुमराह होना है, अल्लाह से जहन्नम मान लो जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से। और बढ़ाए कर्म जो मुसलमान राह रास्त पर हैं, अपने आबाओ अजदाद के राह रास्त पर हैं, उनको गुमराह न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है, तकलीफ में खैर रखा है। और कब से ये तकलीफ पर इज्मा है? 4वीं सदी से पूरी उम्मत का इज्मा है। कोई 5वां इमाम नहीं पैदा हुआ। हम अपने से कुरान में गौर करें, आ जाओ अभी ये आयत का तर्जुमा कर दो, अभी ये आयत का तर्जुमा कर दो, खुल जाएगा तुम्हारा इल्म के कितना इल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की जो गहराइयां दी हैं वो उन उलमा को दी हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में गौर करते रहते हैं। हमारे उस्ताद मौलाना दारुल देवबंद के शेखुल हदीस साहब कहते हैं कि ये मेरा 35वां साल है जो मैं कुरान पाक की आयतों में गौर कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक आयात लेकर के बैठे रहते हैं और मजमून में गौर करते रहते हैं। कहते हैं कि मुझे कुरान के उलूम की गहराई का अब तक अंदाजा नहीं हुआ, कितना गहराई है कुरान पाक। जो इंसान सिर्फ पढ़ता ही है, सिर्फ गौर फिक्र करता है, उनको तो शरीयत की गहराई का इल्म नहीं होगा और उनको हदीस मालूम हो गई और वो आमीन देख रहे हैं कि हदीस मालूम हो गई, आकर के लोगों को पहचाना शुरू किया। अरे जिस तरह से रहने देने की हदीस है, इसलिए ना करने की हदीस है, ना करने वाली हदीस की बात नहीं करते। आमीन जोर से कहने वाली भी हदीस है, आहिस्ता कहने वाली भी हदीस है, आहिस्ता वाली हदीस शुभात को ले जाते हो। हम उसमें अमल करते हैं तो उसमें अमल करो, ना हम तुमको छोड़े हैं तो हमको छोड़ो। छेड़छाड़ करने से उम्मत में विवाद पैदा हो रहा है, इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, पार्टी बंदी पैदा हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, रिश्तेदारियां खराब हो रही हैं मेरे दोस्तों। इसलिए ये छेड़छाड़ वाला उनका बहुत बुरा तरीका है, बहुत गलत तरीका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वही का इल्म अंबियाए किराम को दिया, वैसे कि चाहते तो ये किसी जूते और चप्पल की खेसरी करने वाले को दे दिए होंगे, चप्पल जूता सीखने वाले को अल्लाह दे दिए होंगे और सारे के हुक्म है और आपके हर एक को मोबाइल दे देते और सारे मोबाइल में सारी किताबें और सारी कहानी को सारे एहकाम डाल दिए होते तो उसी में देखो और गौर करो और अमल कर लें। काहे से नबी को भेजा था? तो हमारे जो अखलाक हैं वो बहुत ही पाकबाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके सहाबा ने सीखा, सहाबा को देख के ताबईन ने सीखा, सारी चीजें किताबों में मौजूद हैं। इसलिए भाइयों, हम गुमराह करने वालों की गुमराही में न आए। अदरक बेचने वाले पंसारी से अदरक न खरीदें, जो बंदर अदरक बेच रहा है उनसे हम न अदरक खरीदें। ये गलत तरीका है, ये गुमराही का तरीका है। चारों अइम्मा बराबर हैं, इनमें से जिनकी भी तकलीफ करें, तकलीफ का मतलब क्या होता है कि जो बात साफ साफ कुरान पाक में है, साफ साफ अहादीस में है, उनमें कहीं तकलीफ नहीं। 98% मसले ऐसे ही जहां कोई तकलीफ नहीं, 80% मसले ऐसे जहां कोई तकलीफ नहीं, 20% मसले ऐसे हैं कि जहां 2 तरह की रिवायतें हैं, जहां 2 तरह का मजमून है, तो वहां पे हमारी अकल बड़े आदमी की अकल के ताबे हो जाती है। बस इसी का नाम तकलीफ है। इसका तकलीफ का ये मतलब नहीं है कि रस्सी गले में बांध दिया और नींद के बजाय कब्जे में डाल दिया, ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या है? तकलीफ के माने अपनी अकीदत का हाथ पहनना। जैसे आपके यहां कोई मिनिस्टर आए तो आप उनका एजाज इकराम करते हैं और फूल का हार बनाते हैं और उनके गले में हाथ डालते हैं। क्या मतलब? आपके गले में फूल का हाथ डाल रहा हूं, सारे लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं। इस अकीदत के इजहार का तरीका है कि आपके गले में हार हमने डाला है। तो इमाम अबू हनीफा
تعالیٰ کے گلے میں جو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے، میرا ڈالا ہے، وہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے اور دین کی صحیح تشریح کرنے کی وجہ سے، دین کے صحیح مسائل بتانے کی وجہ سے۔ اگر امام ابو حنیفہ صحیح مسئلے نہ بتاتے تو ہرگز ہم ان کی تکلیف نہ کرتے، صحیح مسائل بتانے کی وجہ سے ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مشرکین سے کہہ دو کہ جیسا عذاب ان پچھلی امتوں پہ آ چکا تھا ویسا عذاب تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ کیا عذاب کو روکنے کے لیے تمہارے پاس کوئی طاقت ہے؟ یا کیا تم جانتے ہو کہ عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تم جانتے ہو کہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، عذاب آ سکتا ہے۔ کیوں؟ عذاب لانا اور نہیں لانا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ ان کے اوپر ڈھانکنے والا عذاب آ جائے اللہ کے عذاب میں سے؟ یا اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے؟ کیا یہ لوگ اس سے مطمئن ہو گئے کہ اچانک قیامت آ جائے؟ وہ لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ قیامت آ گئی ہے، ان کو احساس ہی نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آ جائے۔ بھائیو، آپ کے یہاں جو پرانے ہیں اہل حدیث، پرانے اہل حدیث یہ شریف ہیں، اور جو یہ نئے نئے آئے ہیں یہ شریر ہیں، بدماش ہیں، یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے ہیں۔ مگر مجھے یہ فرق آپ کے یہاں کا معلوم نہیں تھا۔ کل مجھے متعلقین صاحب نے میسج کیا کہ اہل حدیث کا لفظ استعمال نہ کیجیے، غیر مقلدین کا لفظ استعمال کیجیے۔ تو میں نے ایک عالم سے پوچھا آپ کے یہاں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے کہ جو پرانے اہل حدیث ہیں وہ شریف ہیں اور وہ کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ان کے ساتھ پرانی رشتے داریاں بھی ہیں۔ تو جو نئے ہیں وہ اپنے کو سلفی کہتے ہیں یا توحید جماعت یا ایک اور کوئی جماعت ہے، وہ جماعت میں تقسیم نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ شرارت کرتے ہیں، مقلدین نوجوان لڑکوں کو پریشان زیادہ کرتے ہیں، بوڑھوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ بوڑھے کہتے ہیں ارے کیا مجھے فرصت نہیں ہے غور فکر کرنے کی، کیا بات ہے، تو ان کو نہیں پریشان کرتے ہیں۔ یہ نوجوان پر کو بچوں کو، اسکول کے بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر میں اہل حدیث بولوں پریشان کرنے والے تو غیر مقلدین ہی مراد ہوتے ہیں، آپ کو صحیح بات نہیں وہ مراد نہیں ہوتے۔ ایک تو نہیں، بہت سے لوگ آپ کے برنامج میں ایسے ہیں جو اہل حدیث ہیں اور نہایت شرافت سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ وہ باتیں بھی پوچھتے ہیں، مسئلے بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو بھائیو، جو شریف لوگ ہیں ان کو ان کے دل کو میں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ وہ لوگ جو امت میں اختلاف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور حنفیوں کو مشرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم باطل ہو، تمہاری کوئی چیز ٹھیک نہیں، بھائیو ان لوگوں سے میرا خطاب ہے اور میں ان لوگوں کی ایسی کمیاں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بولوں تو آپ سب لوگ ان کے منہ میں جا کر کے کھینچیں گے۔ ایسے گندے لوگ ہیں، میں بولوں گا نہیں، بہت ساری گندگیاں ان کے اندر ہیں۔ یہ کہیں تو یہودی سے ملتے ہیں اور کہیں یہ عیسائی سے ملتے ہیں، کہیں یہ شیعہ سے ملتے ہیں، بہت سے مسائل ان کے کہیں یہودی سے ملیں گے، کہیں عیسائی سے ملیں گے، کہیں شیعہ سے ملیں گے، اور یہ بتائی کہنے لگتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کتنا ہی بڑا دعویٰ کر دو، اللہ جن کو جانتا ہے کہ کیسے مسلمان۔ ایک دن پہلے تم جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیتے ہو، سارے لوگ گمراہ ہیں اور تمہیں ایک ہدایت کیا ہو، ایک دن پہلے تمہاری عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ کہاں سے چاند نظر آتا ہے؟ آپ میں چاند نظر آتا ہے تم کو، ایک دن پہلے سے ہوگا، جہاں خواب چاند نظر سے آیا تھا تمہارا خواب میں نظر
تو کیا مطلب چچا تو بالکل رشتہ ختم ہو گیا چچا کا، نسل ختم ہو گئی، بالکل نسل کو اس نے ختم کر دیا؟ نہیں، نسل اور نسل تو باقی ہے چچا سے بھی، بس اتفاق ایسا یہ ہے کہ اس کا ذکر کبھی اتفاق سے نہیں کیا۔ تو اگر کسی مسئلے میں آدمی اپنے والد کا ذکر کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا کوئی والد دادا اور پردادا اور کوئی اور نہیں ہے۔ بھائیو، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے صحابی ہیں اور صحابی سے بھی بڑے حضور ہیں، اور حضور سے اور صحابہ سے یہ سلسلہ وار آیا ہے مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا ایمان آنا ختم ہو گیا اور ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور ہماری نماز بھی نہیں ہوئی اور ہماری کوئی عبادت بھی نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات سے بات آ گئی اور مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو آپ سمجھا دیجیے کہ لوگ تکلیف سے کمزور نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو کہا خاص طور سے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے مطلب سے مضبوطی سے رکھیے اور پوچھنا ہو اپنے علماء سے پوچھیے، ان کے علماء سے جا کر کے نہیں پوچھیے، ان کے علماء کو علماء نہیں ہوتے ہیں، بالکل ویسے دیوتا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تکلیف پر ہمارے دل کو جما دے اور ہمارے ذہن کو جما دے اور گمراہ کرنے والوں کی گمراہی سے ہماری حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔